बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पेशावर में जो सुइसाइड बॉम्बिंग हुई मस्जिद के अंदर, उसके कुछ ही देर बाद उंगलियां उठनी शुरू हो गईं और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो कि हमेशा से ही कुछ न कुछ अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलते रहते हैं, उनको तो खुली छुट्टी खुला मौका मिल गया कि वो अफवाज पाकिस्तान पर उंगली उठाएं। और वही लोग जो कि दिन रात आपकी जानों की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई कि उन्होंने ये काम करवाया है। इस कदर दुख की बात। आप सोचें कि जो जवान आगे आपके फाटा के एरिया में डिप्लॉयड है, वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है और उसकी अपनी जान हर वक्त ख़तरे में है, उसके दिल पे क्या गुजरती होगी। ये काम मरियम ने भी किया था कि जब उसने ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी के नारे लगवाए। अब भी मंजूर पश्तीन और इस तरह के लोग जो कि बाहर के इशारों पे नाचते हैं, वो ये काम करते रहे। होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक फील्ड डे मिल गया कि उनको हमारे ही वतन के अपने साथी, अपने दोस्त, अपने लोग, अपने ही शहरी, वो अपने अदारों पे जिन्होंने उनके लिए कुर्बानियाँ दी, उनके ऊपर उंगली उठाने शुरू हो गया। सो मच सो कि पुलिस वालों ने भी कल एहतजाज किया पेशावर में और उन्होंने भी उंगली उठाई अफवाज पाकिस्तान की तरफ। ये इंतहाई शर्मनाक अमल था, तकलीफ़ दे था और बाद सियासतदानों में ने भी इसमें हाथ रंगे। उन्होंने भी स्टेटमेंट्स वगैरह ऐसी दी जो कि उनको माजरत करनी चाहिए मुल्क से भी और अफवाज पाकिस्तान से, क्योंकि इस मामले में कुछ पेशरफ्त हो चुकी है। पेशरफ्त के साथ ही बहुत सारे शकूक तो यहाँ ख़त्म हो गए। कुछ लोगों ने, मतलबी लोग जो कि अपना मतलब निकालना चाहते थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब ड्रोन हमला हुआ है, ऊपर से कुछ रॉकेट मारा गया है, वरना तो छत गिर नहीं सकती थी। भाई अगर आपका ठेकेदार छत में सरिये की चोरी करे, ठीक ना बनाए और धमाके से गिर जाए तो ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि धमाका अगर होता है कहीं और कोई दीवार गिर जाती है जिसने छत को सहारा दिया हुआ है, तो दीवार गिरने से छत भी गिर सकती है। उन चीज़ों को जब तक एक इंक्वायरी सारा कुछ देख न ले, आप कैसे कह सकते हैं कि जनाब रॉकेट आ गया था, इसमें लगा, या फना हुआ, या ये हुआ। अब जो IG पेशावर IG KPK हैं, मौज़म जा अंसारी, उन्होंने आज बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने कि ये जो वाक़या हुआ है इसमें ख़ुदकुश हमलावर था और उसकी शनाख्त भी हो गई और अब जो दहशतगर्दों का नेटवर्क है वो तकरीबन हमारी रीच में और वो पकड़े जाएंगे। इसका मतलब है कि जब वो नेटवर्क पकड़ा जाता है तो और भी बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। लेकिन ये जो उन्होंने दावा किया कि ये ख़ुदकुश हमला था और जो आदमी पकड़ा गया, ये जो आदमी जिसको आइडेंटिफाई किया गया है, उसकी सारी तफसील मौजूद है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसको कैसे इन्होंने आइडेंटिफाई किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दहशतगर्द अकेला आया था, बल्कि अकेला था नहीं, आया वहाँ अकेला, लेकिन उसके पीछे उसके लोग साथी मौजूद थे जो कि एक पूरा नेटवर्क था जो उसको गाइडेंस वगैरह देने के लिए, रहनुमाई करने के लिए कि तुमने किधर जाना है, क्या करना है, और वो सारा इंतज़ाम मौजूद था पीछे। जो ख़ुदकुश हमलावर था उसको हदफ दिया गया था और बताया गया था कि वो 12:36 पे पुलिस लाइन में दाखिल होगा। वो दाखिल हुआ और IG ने ये भी बताया कि हमला आवर का चूँकि पता लगा लिया गया है, उसका चेहरा भी मिल गया है, यानी सर उसका मिल गया तो चेहरा वगैरह पहचाना जाता है, उससे आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं। ख़ुदकुश हमलावर पुलिस यूनिफॉर्म में था और एक मोटरसाइकिल पर आया। उसने एक हेलमेट पहनी हुई थी इस आदमी ने। मोटरसाइकिल और इंजन के ऊपर जो चैसी नंबर वगैरह हैं वो जाली है, वो ख़ुद बदले होंगे ताकि पहचाना न जाए, यानी मालकान तक पहुंचा न जा सके। फिर उसने चालाकी ये की कि मोटरसाइकिल लेके तो उसको, जब वो अंदर दाखिल हो गया तो उसको एक साइड पे ले गया और पुलिस लाइन में पहुंचकर उसने वहाँ एक हवालदार खड़ा था, उससे भी पूछा कि मस्जिद कहाँ है। यानी इसका मतलब है कि वो पहले से ही मस्जिद के लिए तैयार होकर आया था। आपको याद होगा कि TTP ने पहले
تسلیم کیا کہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے ایک سپلنٹر گروپ نے. پھر مین ٹی ٹی پی جو ہے اس کی طرف سے ایک تردید آ گئی کہ ہم نے یہ حملہ نہیں کرایا. آپ سوچئے کہ کس قدر جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے چونکہ دیکھا پبلک ریئیکشن اور یہ بھی دیکھا کہ مسجد میں حملہ ہوا ہے اور ہم شریعت کی بات کرتے ہیں تو لوگ لعنت بھیجیں گے کہ اچھی شریعت ہے تمہاری، تو وہ مکر گئے. انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں کیا. لیکن بعد میں چیزیں ثابت ہو گئیں. آئی جی نے یہ بھی بتایا کہ سی سی ٹی وی کی جو فوٹیج ہے وہ ساری خیبر روڈ سے وہ فوٹیج پوری خودکش حملہ آور کی وہ ملی اور اس سے اس کا پتہ چلایا گیا. اس نے ایک ماسک پہنا ہوا تھا. جائے وقوع سے خودکش حملہ آور کا ملنے والا سر اور سی سی ٹی وی کی فوٹیج، یہ فوٹیج میں جو نظر آتا آدمی وہ ایک ہی ہیں، ان کی شناخت ہو چکی ہے. آئی جی نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو جھوٹ پھیلایا جا رہا ہے کہ کوئی ڈرون حملہ ہوا وہاں پہ یا کچھ اور ایسا، تو وہ بالکل غلط، اور یہ جھوٹ پھیلانے کا مقصد صرف بد اعتمادی اور بے اطمینانی پھیلانا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ غلط ہے کہ وہاں پہ کوئی آئی ڈی رکھی گئی. یہ کہا جاتا رہا ہے کہ وہاں پہ پہلے سے ہی کوئی گولہ بارود وغیرہ جمع کیا جاتا رہا، پھر وہ اتنا سارا وہاں پہ 15 kg پہنچ گیا اور اتنے سارے گولہ بارود ایک جگہ ہونے سے وہ بہت بڑا دھماکہ ہوا. پھر کوشچن ہونا شروع ہو گیا کہ وہ اتنا بارود اندر لے کے کیسے گیا. اب وہاں پہ جب سارے یہ تحقیقات ہو گئی تو یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی بارود اندر لے کے ایسے سچ نہیں گیا. یہ تجربہ ہے ہمارا اور یہ بالکل واضح اور لاجیکل ہے یہ چیز کہ جب بھی کبھی کوئی آئی ڈی رکھی جاتی ہے یا بارود کسی جگہ رکھ کے دھماکہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ بہت بڑا گڑھا بن جاتا ہے. جتنا بارود کا سائز ہوگا اس سے بہت بڑا گڑھا بن جائے گا. لیکن یہاں پہ کوئی ایسا گڑھا نہیں بنا. سو بام ڈسپوزل یونٹ نے پوری جگہ کا معائنہ کر کے تحقیقات وغیرہ کر لی، جس سے ایک ہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ سوئسائڈ بامبنگ تھی. کوئی ایسا نہ آئی ڈی تھی اور نہ ہی راکٹ مارا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو بارود وہاں پہ استعمال ہوا اگر اس کو چیک کیا جائے تو اس میں 2 طرح کا بارود ہے. ایک تو وہ TNT ہے جس سے ہلاکتیں ہونی تھی، اور دوسرا وہ بارود بھی شامل ہے جس سے کہ عموماً عمارتیں گرائی جاتی ہیں. لہذا یہ بھی ایک چیز ثابت ہو گئی کہ یہ عمارت گرانے والا کام بھی اسی سے کیا گیا ہے. یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر سوئسائڈ بامبر وہاں پہ پھٹتا ہے، وہ سوئسائڈ بامبنگ کرتا ہے تو اس کے ارد گرد جو علاقہ جس میں جو لوگ کھڑے ہیں وہی مارے جاتے ہیں. چنانچہ اس سوئسائڈ بامبنگ سے جو کیجولٹیز ہیں وہ تقریباً میکسیمم زیادہ سے زیادہ 10 کے قریب ہیں. لیکن جو اموات ہوئیں اتنی وہ چھت کے گرنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، کیونکہ یہ 50 فٹ لمبا ہال ہے اور اس میں آپ سوچئے کہ جو چھت ہے اس کا کئی ٹن وزن ہوگا. سو یہ چھت جب گری ہے تو یہ اس سے ہوا یہ مسئلہ ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد بڑی پرانی تھی. وہ کہتے ہیں کہ 50 سال پہلے بنائی گئی تھی اور اس میں یہ جو کمرہ ہے یہ مکمل طور پہ بند تھا، پرانا ہال تھا. اس کی وہ مینٹننس یا مرمت یا اس طرح کی اس کی دیکھ بھال نہیں کی گئی جس سے کہ چھت مضبوط ہوتی اور یہ کیجولٹیز نہ ہوتی. سو ان حالات میں بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. یہ بھی مزید انکوائری ہو رہی ہے اور مزید کوشش ہو رہی ہے. جہاں یہ دعویٰ کرتے ہیں آئی جی صاحب کہ اب وہ نیٹ ورک کو بھی بریک کرنے کے بالکل قریب ہیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ تھوڑی دیر میں نیٹ ورک بریک ہو جائے گا. اس میں 1-2 دن میں لوگ اور بھی پکڑے جائیں گے تو مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی. اب جب یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے جنہوں نے ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور اپنی ہی افواج کے اوپر جھوٹے الزامات عائد کرنے کی کوشش کی گئی؟ یہ انتہائی قابل مذمت اور قابل نفرت فعل ہے. وہ کوئی بھی کرے، PTI کا کوئی آدمی ہو، PDM کے لوگوں میں سے کوئی ہو، یا سول سوسائٹی یا عام آدمی. وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اس میں ہمارے پختون بھائی وہ بدظن ہوئے. وہاں نور عالم نے تقریر کی، اس میں اس نے باتیں کی، شندانہ گلزار نے کی، اور بہت سارے اور بھی وہاں پہ، اور پولیس کے جوانوں کو بھی آپ نے دیکھا. میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو ان کے خلاف کارروائی کرنی وہ حکومت فیصلہ کرے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ ان کو بلا کے کنفرنٹ ضرور کرنا چاہیے. ان کو اکٹھا کر کے تو ان سے سوال ضرور کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں نے یہ حرکت کی کیوں، کیا مقصد تھا آپ کا.
ٹھیک ہے، دکھ غم لوگوں کی شہادتوں کا بہت زیادہ افسوس آپ کو، ہمیں بھی ہے، ان کے لواحقین کو بھی ہے، پوری قوم سوگوار تھی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ملک کی سلامتی کو چیلنج کریں، آپ اپنے ان لوگوں کو جو آپ کے لیے سالہ سال سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اب ان کو بے توقیر کریں، یہ عمل رکنا چاہیے۔ اور آئندہ کے لیے یہ لیسن بھی دے دینا چاہیے کہ اگر اس طرح کی حرکت کسی نے کی تو وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ یہ بہت ہی ذمہ دارانہ کام، اور انسان کو اپنے ملک کی وفا کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ وفاداری دکھانے کے لیے ہمیشہ ذمہ داری کا رویہ رکھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔